کے امیر المومنین تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آپ کی تعلیمات میں آتا ہے کہ آپ امیر المومنین ہونے کے باوجود مدینہ پاک کے اندر جو غریب اور نادار خواتین ہوتی تھیں ان کے گھر کے کام کاج آپ خود کرتے. ایک ضعیف اور ناتواں اور نبینہ خاتون تھی, آپ اس کے گھر میں جایا کرتے. آپ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ کے مضافات میں چلے جاتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طاعت میں رہتے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ ابو بکر صدیق کہاں جاتے ہیں. تو ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاقب کرتے کرتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا خاتون نبینہ خاتون ہے اس کے گھر میں پہنچتے ہیں. سب سے پہلے جا کر جو سابقہ دن کے برتن تھے آپ نے برتن دھوئے. برتن دھونے کے بعد پھر آپ نے پورے گھر کے اندر جھاڑو لگایا. جھاڑو لگانے کے بعد پھر آپ نے اس بڑھیا خاتون کے کپڑے دھوئے. کپڑے دھونے کے بعد پھر بڑھیا خاتون کے لیے کھانا بنایا. کھانا بنانے کے بعد جب کھانا بن گیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ اپنے منہ کے اندر لیا. لقمے کو چبایا, چبا کر وہ منہ سے نکال کر مسلمہ جی کے منہ میں وہ لقمے ڈالے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے دیکھ رہے تھے. آپ واپس تشریف لے آئے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے شکر ہے اللہ پاک کا, مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی سیرت کے پہلو کو دیکھ لیا. جب آپ کا وصال باکمال ہو گیا تو حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم خلیفہ بنے تو آپ نے بھی اسی ڈیوٹی کو جاری رکھا. پہلے دن جب آپ پہنچے سارے گھر کے کام کاج کیے تو جب کھانا بنا کر تیار کیا, کھانے کا پہلا لقمہ اس خاتون کے منہ میں دیا تو چبایا نہیں تھا. تو خاتون کے منہ میں جب لقمہ پہنچا تو انہوں نے ٹھنڈا سانس لیا. ٹھنڈا سانس لینے کے بعد فرمانے لگی کیا آج ابو بکر صدیق فوت ہو چکے ہیں, ابو بکر صدیق فوت ہو گئے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے کہ خاتون کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں عمر فاروق ہوں, ابو بکر صدیق نہیں ہیں. تو پوچھا اماں جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں واقعتاً ابو بکر صدیق نہیں ہوں, میں عمر فاروق ہوں, اور یقیناً آج سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا ہے اور میں خلیفہ المسلمین خلیفۃ المومنین عمر فاروق ہوں. تو اماں جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اماں جی فرمانے لگی اے عمر فاروق امیر المومنین, دراصل بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق جب مجھے کھلاتے تھے تو وہ لقمہ پہلے اپنے منہ میں چباتے, چبا کر پھر میرے منہ میں ڈالتے. آج آپ نے ویسے میرے منہ کے اندر لقمہ ڈال دیا ہے تو میرے لیے بڑا یہ سخت لقمہ ہے, کیونکہ ابو بکر جانتے تھے کہ میرے دانت نہیں ہیں. وہ لقمہ چباتے پھر میرے منہ میں ڈالتے, لہٰذا آج آپ نے ویسے میرے منہ میں لقمہ ڈال دیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج ابو بکر صدیق مجھے کھلانے والے نہیں ہیں, آج کوئی اور ہے. تو یہ تھے ہمارے حکمران اور نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ, جن کی تعلیمات اور جن کی سیرت کو دیکھ کر, جن کی سادگی کو دیکھ کر زمانے کے لوگ عملی طور پہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے. تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی ہے, آپ کی انکساری ہے. آج کوئی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے تو ہٹو بچوں کی صدائیں نہیں ختم ہوتی اور وہ گارڈ کھڑے کر دیے جاتے ہیں. کوئی بھی آئے تو پوچھ کے آئے. اور سیدنا فاروق اعظم کی سادگی, روم کا سفیر آیا آپ کو ملنے تو عاجزی دیکھیں, ادھر ادھر پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کہاں ملیں گے؟ تو بتایا گیا کہ ہمارے بادشاہ نہیں ہوتے, ہمارے جو خلیفہ ہوتے ہیں. تو پوچھا کہاں ملیں گے؟ کہا کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ, وہاں پہ کسی جگہ پہ تمہیں مل جائیں گے. تو
تو آگے گئے دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اپنے مکان کی چھت کے لیے خود گارا بنا رہے تھے، مٹی کا گارا بنا رہے تھے۔ پوچھا بڑے روب اور دبدبے سے، روم کا سفیر تھا، کوئی عام تو تھا نہیں، روب اور دبدبے سے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کہاں ہیں، تمہارے خلیفہ کہاں ہیں؟ تو آپ سیدنا عمر فاروق مٹی سے لت پت تھے، تو آپ کے جسم پہ پسینہ تھا اور پورے جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، بتائیں آپ نے کیا کہنا ہے خلیفہ کو؟ تو وہ غصے میں آ گیا، میں تم سے خلیفہ کی بات کر رہا ہوں اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں تمہیں بتا دوں، ایک ان پڑھ دیہاتی کو جو نعوذ باللہ معاذ اللہ مٹی میں کام کر رہا ہے میں تمہیں بتاؤں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس سے قیصر روم بھی تھر آتا ہے میں وہی امیر المومنین عمر فاروق۔ تو آپ کی سادگی کا یہ عالم ہمارے اکابر جتنے بھی دیکھیں ان کے اندر عاجزی اور سادگی اور تواضع جو تھی وہ کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر نے اور حضور علیہ السلام نے جو امت کو معاشرے کی تشکیل کے لیے رہنما اصول عطا کیے، ان اصول میں سے جو مین اصول ہے، مین ایک پہلو ہے، اسپیکٹ ہے، وہ تواضع ہے، انسان کا عاجزی کرنا، انسان کا انکساری کرنا۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے یہی ہے کہ انسان کا جب آپس میں آمنا سامنا ہو تو یہ بھی عاجزی اور تواضع کی مثال ہے کہ سلام میں ابتدا کی جائے۔ سلام میں ابتدا کرنے سے کسی کو کوئی شان کم نہیں ہو جاتی، سلام کریں گے تو دوسرے کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی، اور اس میں عاجزی اور انکساری کی دلیل بھی شامل ہوگی۔ ایک سلام کرتا ہے تو پھر دوسرے کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ اور کسی مجلس میں جائیں تو یہ بھی تواضع ہے کہ اپنے لیے اونچی نشست کا انتخاب مت کریں، بلکہ آج ہمارے ہاں تو جس کو کرسی نہ ملے نا، ایک کسی مجلس میں چلے جائیں جس کو کرسی نہ ملے تو وہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، مجھے انہوں نے ریسیو نہیں کیا، مجھے اسٹیج پہ نہیں لے کے گئے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے۔ تواضع کی ایک نشانی اور بنیاد یہ بھی ہے کہ اپنے لیے ہمیشہ اونچی نشست کا انتخاب نہ کریں، بلکہ ہمارے اکابر کا کہنا ہے ایسے خطیب کو، ایسے بڑے آدمی کو ممبر پہ یا اسٹیج پہ بیٹھنا نہیں چاہیے جس کو بٹھایا نہ جائے۔ حضور علیہ السلام سلطان کائنات تھے، آپ خود نشست پہ تشریف فرما نہیں ہوتے تھے جب تک آپ کو بٹھایا نہیں جاتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ہم سب کے لیے اسوہ نور ہیں، ان پہ یقیناً عمل کر کے ہی معاشرے کو امن، سکون اور آشتی کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ